بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اسی کی مناسبت سے ہم تعلیم بھی کر رہے ہیں۔ غالباً یہ رمضان کی تیسری تعلیم ہوگی، تیسری یا چوتھی تعلیم ہوگی۔ اور گزشتہ تعلیم میں جو ہمارا عنوان تھا وہ عنوان یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ آپ کو یاد آ گئی باتیں محمد؟ یاد آ گئی باتیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کیسے بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یاد آ گئی احمد؟ باتیں یاد آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہم کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام، بولو سارے بولو، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کریں گے، گندے کام کریں گے، جیسے موبائل کا ہاتھ میں لینا، ویڈیوز کا دیکھنا، کارٹونز کا دیکھنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گالیاں بکنا، روزے کی حالت میں رمضان میں گالیاں بکنا، رمضان میں نماز نہ پڑھنا، تراویح نہ پڑھنا، افطاری کے وقت پتنگ بازی کرنا، افطاری کے وقت پتنگ بازی کرنا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت کس چیز کا وقت ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت پتنگ بازی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بنیں گے، اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ زور سے بولیے۔ اچھے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اچھے بنیں گے، برے بنیں گے؟ ہاں اچھے بنیں گے۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ گندے کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے بنیں گے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اچھے؟ سب کہہ رہے ہیں نافرمان بنیں گے، برے بنیں گے، آپ کہہ رہے اچھے بنیں گے۔ بیٹا صحیح سے سن لو یار، تعلیم سنو توجہ سے۔ تو برے کاموں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا بن جائیں گے؟ گندے، برے، گنہگار۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ گنہگار۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ زور سے بولو۔ مثال ہے، روزہ فرض ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ گنہگار۔ مثال ہے، تراویح پڑھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے، یہ نمازوں کے ٹائم پہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا آئیں گے؟ کیا آئیں گے؟ گنہگار۔ کیا آئیں گے؟ زور سے بولیے۔ کیونکہ غلط کام کر رہے ہیں نا بھائی۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے وہ برے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں؟ اور برے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ گنہگار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کیا بن جائیں؟ کیا بن جائیں سارے لوگ؟ زور سے بولیے۔ نیک اور اچھے بن جائیں، سارے لوگ نیک اور، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ نیک اور اچھے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بولا کہ بھائی روزے رکھو سارے، اور تراویح پڑھو، تہجد میں سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھو، دعائیں کرو، افطاری کے وقت میں دعائیں کرو، میں معاف کروں گا۔ پوری رات اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کی راتوں میں روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ بڑا کھڑے ہو کیا اعلان کرتے ہیں؟ یہ بتائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ آسمانوں سے کیا اعلان ہوتے ہیں؟ بتاؤ۔ سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سو جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ موبائل میں لگے رہو، کرکٹ کھیلو، نائٹ میچ ہوتا ہے نا، لائٹیں جلا کر۔ ہاں مطہر، لائٹیں جلا کر کیا ہوتا ہے رات کو؟ نائٹ میچ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں؟ کیا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہم اس کی دعا، تو کیا معلوم چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور کیا اعلان ہوتا ہے کوئی اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا، جس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہو گئے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو گئے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بھائی کوئی ہے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، ہم اس کو آج معاف کر دیں گے، اس سے دوستی کر لیں گے۔ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ہاں بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا اعلان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی عافیت مانگنے والا،
ہم اس کو عافیت دیں گے. ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال, ہم اس کی مصیبتیں پریشانیوں کو دور کر دیں گے. رمضان کی راتیں اتنی پیاری راتیں ہیں. کل بھی میں ایک حضرت کا بیان پڑھ رہا تھا, مضمون پڑھ رہا تھا. سفیان سنو یار, اہم بات اور کل بھی ایک حضرت کا مضمون پڑھ رہا تھا میں, حضرت نے بھیجا تھا. اس میں یہ مضمون تھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں, بس یقین کے ساتھ جو دعا مانگے گا, اے اللہ مجھے حافظ بنا دیجئے, اے اللہ مجھے حافظ بنا دیجئے, حسین اے اللہ مجھے حافظ بنا دیجئے, اے اللہ میں حافظ نہیں بن پا رہا, مشکل ہو رہی, یقین سے مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. بس جو یقین سے مانگے گا اس کی ہر دعا قبول. یہ نہیں کہ ڈھیلی ڈھالی دعا بیٹھے ہوئے ایسے بابا نے بٹھایا زبردستی بیٹھے ہوئے کہ بابا نے کہا دعا کرو بیٹھ کے تہجد میں, خود تو اٹھ رہے نہیں, خود تو دعا کر نہیں رہے. افطار کے وقت زبردستی, افطار کے وقت تو سب سے بڑا شوق نا شیطان کیا لگاتا ہے افطار کے وقت, پتنگ بازی کا. کیا شوق لگاتا ہے؟ شیطانی شوق ہے. یہ کیا ہے؟ گندے کام پہ لگاتا ہے شیطان. اب اگر آپ کے بابا نے کسی کو پکڑ کے بٹھایا تھا بیٹا دعا کرو, ابھی دعا نہیں کریں گے آپ کیا کریں گے؟ کھیلیں گے. افطار کے وقت تو دعائیں ہوتی ہیں. تو کل حضرت کے مضمون میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا رمضان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے دعا مانگنی. صحیح طریقے سے, ڈھیلی ڈھالی دعا نہیں مانگنی. ڈھیلی ڈھالی دعا سمجھتے ہو, دعا مانگ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نہیں. رمضان افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اور سحری سے آدھا گھنٹے پہلے کسی خالی جگہ پر چلے جاؤ. خالی جگہ کیا مراد ہے میرا مطلب کیا بتاؤ آپ؟ کسی اور کمرے میں چلے جاؤ جہاں پہ کوئی نہ ہو. اذان کیا مطلب میرا اس کا؟ جس کمرے میں کوئی نہ ہو, جس کمرے میں کوئی آئے نہ, اس کمرے میں جاؤ, جہاں نماز بچھاؤ, کمرے کا دروازہ بند کرو اور تقریباً 20 منٹ 25 منٹ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, خوب دعائیں مانگو افطاری کے وقت. اور زور سے بولیے, مانگیں گے آج مانگیں گے انشاءاللہ افطاری کے وقت. ہاں آسان مانگو گے, پھر مجھے بتانا آ کر. اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, میں بھول جاتا ہوں, میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں, یا اللہ تعالیٰ میں حافظ بننا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے. آپ نے خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں زور زور سے اللہ تعالیٰ سے کری, اللہ تعالیٰ آپ مجھے حافظ بنا دیے. فان خوب دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ میرے اندر عادت ہے موبائل ہاتھ میں لینے کی, میں امی سے بدتمیزی کرتا ہوں, امی کی بات نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ میرے اندر نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ایسی دعائیں کرنی ہے آپ نے. میں دعائیں سکھا رہا ہوں آپ کو. احمد کیا سکھا رہا ہوں میں آپ لوگ, اور ہم آپ کھیل لو یار, ہم یار کھیلو تو نہیں نا, سنو نا بیٹا, اتنی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں دعائیں سکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگنا ہے. سفیان سنو, اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنے کا مجھے شوق نہیں ہے, آپ مجھے نماز کا شوق دے دیجیے. کیسے بولیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ بولو سارے بولو, بولے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میرے اندر موبائل میں ویڈیوز دیکھنے کا, کارٹون دیکھنے کا بہت شوق ہے, گیم کھیلنے کا. اللہ تعالیٰ یہ گندا شوق میرے اندر سے ختم کر دیجیے. آئی بات سمجھ میں؟ بولو ذرا, بولو. نہیں بولے گا کوئی, چاہتے نہیں نا ختم ہو جائے. ہاں بولو بولو, کیسے دعا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میرے اندر موبائل لینے کا, موبائلز میں ویڈیوز دیکھنے کا, اسٹوری دیکھنے کا, کارٹون دیکھنے کا بہت شوق ہے. اللہ تعالیٰ اس شوق کو میرے اندر سے ختم کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ اب کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیا کس چیز کا شوق پیدا کر دیں؟ اللہ قرآن پڑھنے کا شوق. بولو سارے, نماز پڑھنے کا شوق. دیکھو کتنی اچھی اچھی دعائیں, اچھی دعائیں نہیں ہے, زور سے بولو. نماز پڑھنے کا شوق, ابو امی کی خدمت کرنے کا شوق, ابو امی کی بات ماننے کا شوق, اچھے کاموں کے کرنے کا شوق. اگر یہ دعا مانگو گے آدھا گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا نا, پتہ بھی نہیں چلے گا. آدھا گھنٹہ آپ بولو گے اتنی دیر میں نے دعا مانگی, جبکہ آپ نے بہت لمبی دعا مانگی. اگر یہ ساری دعائیں آپ کو یاد رہیں تو کتنی دیر میں دعائیں مانگو گے؟ ہاں محمد بتاؤ, محمد بتائیں گے کھڑے ہو کے. محمد آپ بتاؤ, اگر یہ ساری دعائیں آپ نے مانگ لی, عبدالحادی ارقم دیکھ رہا ہوں, تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ ہاں, یعنی جتنا بھی ٹائم لگے گا کیا لگے گا آپ کو؟ کم مانگی دعا اور مانگو. اور جو یقین سے دعا مانگتا ہے نا, اس کو دعا مانگنے میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. اس کو دعا مانگنے میں کیا آتا ہے؟ مزہ بھی آتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزہ آنا چاہیے نا, بولو سارے, یہ نہیں آنا چاہیے. ہاں, جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے وہ کسی آدمی سے نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں گا. اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا پھر وہ مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے, پیسے دے دیں, پیسے نہیں ہیں, بابا پیسے دے دیں,
چاچو پیسے دے دیں, ماموں پیسے دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اس لیے سب سے مانگ رہے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اس لیے. جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر کسی سے, زور سے بولو, زور سے بولو. ہاں, جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے پھر ہم کسی اور سے اس لیے. بھائی اب بتاؤ, رمضان کی راتوں کی بڑی عبادت کیا بتائی میں نے آج آپ کو؟ دعا. کیا بتائیے داؤد؟ دعا بتائیے. دعا کیا مانگنی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, دعا سکھا دی نا میں نے. میں عثمان سے دیکھی دعا یاد ہے آپ کو؟ جو میں نے دعائیں بتائی یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد, سن نہیں رہے بیٹا آپ. اچھی دعائیں بتا رہا ہوں, دعائیں یاد ہیں یا نہیں یاد ہے؟ بولو. آسان دعائیں, آسان دعائیں. آپ جب دعا مانگنے لگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خود یاد دلا دیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. جب آپ الگ کمرے بیٹھ کے دعا مانگو گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی, ہاں بس آپ یہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ مجھے دعا یاد نہیں آ رہی, مجھے نہیں, میں نے دعائیں یاد دلائی تھی, آپ یاد دلا دیں, اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو سارے بچے اس طرح عمل کریں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. تو بھائی رمضان میں اچھے کام کرنے, برے کام کرنے, اور برے کام بالکل, موبائل بالکل ہاتھ میں, ٹیبلیٹ ہاتھ میں, پتنگ بالکل نہیں, کرکٹ اور ہوٹلنگ, بازاروں میں خریداری کے لیے نہیں, رمضانوں میں نہیں جانا. عید کے بعد کھیلیں گے کرکٹ, ہم منع نہیں کرتے کرکٹ, ہم تو خود کرکٹ کھلاتے ہیں بچوں کو اتوار کے دن بلا کر, بڑے بچوں کو کرکٹ میچ کراتے ہیں. منع نہیں کرکٹ کھیلنا, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں. گرمی آ رہی ہے سوئمنگ کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ جب گرمی آئیں گی گرمی کے کھیل بتائیں گے. سوئمنگ ہے, بہترین کھیل سارے. لیکن رمضانوں میں کوئی کھیل, رمضانوں میں تو صرف عبادت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. رمضانوں میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے. کس سے دوستی کرنی ہے؟ اس لیے کرکٹ کی دوستی ختم, کرکٹ کی دوستی, موبائل کی دوستی, جلدی بولو, دوستوں کی دوستی. دوستوں کی دوستی سمجھتے ہو؟ جو دوست آپ کی گلی میں جمع ہوتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ان کی دوستی بھی رمضان میں کیا ہو گئی؟ ان کو بولا بھائی رمضان میں دوستی نہیں چلے گی, رمضان میں دوستی نہیں چلے گی, رمضان کی بات چلے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ آ گئی میری بات اتنی دیر ذہن میں بیٹھ گئی اذلان؟ سب دوستوں کو گیٹ سے باہر بول دو, پابندی گیٹ پہ لکھ کر لگا دو کہ رمضان میں کوئی دوستی نہیں چلے گی, رمضان میں کوئی دوستی